نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز فضلاء، الحمدللہ تعالی منہاجینز کے اس 7 روزہ کیمپ میں آپ کی شرکت لائق مبارکباد ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے قیام کے لیے خیر اور برکت اور قبولیت کی دعا کرتا ہوں. آج چونکہ اس 7 روزہ تعلیمی اور تربیتی اور تدریسی کیمپ کا پہلا دن اور پہلی افتتاحی مجلس ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ائمہ اور اولیاء کے مبارک کلام سے اس کا افتتاح کیا جائے. جس کتاب سے افتتاح کرنا چاہتے ہیں وہ امام غزالی کی کتاب ہے بدایۃ الہدایہ. بدایۃ الہدایہ یہ امام غزالی کی کتاب ہے. اس کے سبق سے افتتاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس کا افتتاح ائمہ اور اولیاء کے کلام سے، ان کی گفتگو سے اور ان کی تعلیمات سے کرنے میں حکمت کیا ہے. ان کے کلام کی کیا حکمت ہے، ان کے کلام کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکت ہے کہ اس افتتاحی مجلس میں اس سے آغاز ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک اور کتاب جو انشاءاللہ جس کے اسباق آپ کو اس کیمپ میں اس کتاب کے بھی اسباق پڑھاؤں گا. ایک تو بدایۃ الہدایہ ہوگی امام غزالی کی، اور ایک دوسری کتاب جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ ہے رسالۃ المسترشدین. یہ ایک رسالہ ہے، رسالۃ المسترشدین، امام ابو عبداللہ الحارث بن اسد المحاسبی البصری، معروف ہے امام حارث بن اسد المحاسبی، ان کی تصنیف ہے. یہ بصرہ میں 165 ہجری میں پیدا ہوئے اور 243 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. یعنی آپ کا زمانہ ایک تو ائمہ اربعہ کا زمانہ ہے اور ائمہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ان کا اوائل دور کا زمانہ ہے. ان کے معاصرین میں سے، اکابر ائمہ میں سے. اس کا تعارف بعد میں آئے گا. صرف یہ کتاب جو ہے اس کا مقدمہ، اس پر جو مقدمہ لکھا گیا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس حکمت کو واضح کرنے کے لیے کہ اولیاء کرام اور ائمہ اعلام اور صالحین ان کی تعلیم سے، ان کے کلام سے، ان کی نصیحت سے، ان کے بیان سے ہم اپنی مجلس کو کیوں شروع کر رہے ہیں اور اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ اولیاء و صالحین اور ائمہ اعلام، ان کا تذکرہ، ان کا بیان، ان کی حکایات، ان کے واقعات، ان کی تعلیمات، ان کے بیان میں حکمت، تاثیر، برکت، یہ جو تصور ہے جسے ہم نے اپنایا ہے، اس پر قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ نص یہ آیت کریمہ، قرآن مجید کی نص ہے، قوی دلیل۔ ائمہ اعلام اور اولیاء صالحین اور علماء عاملین، ان کا تذکرہ کرنا اور ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات سے بات کو مزین کرنا اور اپنی مجالس کو ان کی تعلیمات کے ذریعے آراستہ کرنا، اس پر یہ آیت کریمہ سب سے قوی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو حضور علیہ السلام پر اترنے والے کلام الہی میں اللہ تعالی پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے قصص اور واقعات بیان فرماتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے واقعات ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے واقعات ایسا ہوا، ہود علیہ السلام کے معاملات ایسے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ایسے ہوئے، صالح علیہ السلام کے ایسے ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے ایسے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے معاملات ایسے ہوئے، حضرت یعقوب کے، حضرت اسماعیل کے، حضرت اسحاق کے، حضرت داؤد کے، حضرت سلیمان کے، علی حاذ القیاس، حضرت موسیٰ کے، پھر حضرت عیسیٰ کے، وہ واقعات جن کو عرف عام میں قصص الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے قصص اور ان کے واقعات اور ان کی باتیں، ان کی حتیٰ کہ ان کی پیدائش کی باتیں، کون کیسے پیدا ہوا، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ کی والدہ پر کیا کیا بشری کیفیات وارد ہوئی، لوگوں نے کیا طعنے دیے، ان کے دل پر کیا بیتا، انہوں نے دل میں اللہ سے کیا عرض کیا، اللہ نے کیا جواب دیا، اس طرح علی حاذ القیاس۔ تو وہ جو قصص انبیاء اور رسول کے بیان کیے گئے تو اس کی حکمت اللہ رب العزت نے بیان کی اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ پر انبیاء اور رسولوں کے واقعات اور ان کی خبریں اور ان کے تذکرے آپ پر نازل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ما نثبت بہ فؤادک، ان کے تذکروں اور واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ تو گویا قصص انبیاء و صالحین، یہ حضور علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو حضور کے لیے تو انبیاء اور رسول کے قصص ہی بیان ہونے تھے نا، اور ہمارے لیے پھر انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے بھی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو تقویت ہو، تو گویا ان قصص اور ان تذکروں سے قلبی اور روحانی فیض حاصل ہوتا ہے، دل کا طاقت پانا، دل کا تقویت پانا، مضبوط ہو جانا، مستحکم ہو جانا، قائم ہو جانا، یہ قلبی، روحانی اور باطنی فیض ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی نص۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء اور رسول جو گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا۔ پس جو ہدایت ان کو دی گئی اور جو راستہ اس ہدایت کے واسطے طریقے سے انہوں نے اپنایا،
پس آپ بھی ان سب کی ہدایت کی پیروی کریں، ان کے طریقوں کی پیروی کریں جو ان کے قصص میں، واقعات میں، تذکروں میں آتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور بے شک ان کے قصص میں، ان کے قصوں میں، بعض اوقات آپ اولیاء اور صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ناسمجھ ہیں، جنہیں اللہ نے دین کا فہم اور دین کی تعلیمات کی روح سے بہرہ یاب نہیں کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ اس کو کیا تعبیر کرتے ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ انہیں خبر نہیں کہ یہ قصے کہانیاں دین کا کتنا اہم حصہ ہیں اور قرآن کا کتنا اہم حصہ ہیں۔ ان قصوں کہانیوں کو بیان کرنا سنت الہی ہے، یہ اللہ کے کلام اور قرآن کا حصہ ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے ہدایت قرار دیا ہے اور تقویت قلب کا سبب قرار دیا ہے، ثبات قلب کا، دل کو ثبات نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں اولی الالباب، عقل والوں، فہم والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ یہ تو میں نے 3 آیات کریمہ آپ کو کوٹ کی۔ انبیاء سب سے بڑے صالحین ہوتے ہیں کہ ان کے تذکرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے گئے اور انہیں قرآن کا حصہ بنایا گیا، تاکہ رہتی دنیا تک حضور علیہ السلام کی امت بھی ان کے تذکرے پڑھے اور سنے۔ اب حضرت مالک بن دینار، اب آگے آ رہے ہیں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں الحکایات تحف الجنہ، کہ اولیاء، صالحین اور نیکوکاروں کی حکایات، ان کے قصے کہانیاں جنت کے تحفے ہیں، جنت کے تحفے ہیں۔ اور پھر فرمایا استکثروا من الحکایات فإنها درر وربما كانت فيها الدرة اليتیمہ۔ فرمایا یہ جو اللہ والوں کی حکایات ہیں اور ان کے تذکرے ہیں، انہیں کثرت کے ساتھ پڑھا اور سنا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا اور سنا کرو، یہ موتی ہیں، اور کبھی ان موتیوں میں کوئی در یتیم بھی ہوتا ہے۔ الدرۃ الیتیمہ، ایسا انوکھا بے مثال موتی ہوتا ہے کہ کچھ خبر نہیں کہ وہ حکایتوں کے موتی رولتے رولتے کس موتی سے آپ کی قسمت سنور جائے، کون سی حکایت اور کس کا قصہ آپ کا حال بدل دے۔ میری بات سمجھ گئے؟ کون سی حکایت اور کس کا قصہ آپ کا حال بدل دے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں، سفیان بن عیینہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ امام بخاری کے، صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں، اور حدیث میں اور روات حدیث میں تابعین اور تبع تابعین کے طبقے میں ان کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے۔ وہ حضرت عثمان بن سفیان بن عیینہ، آپ بخاری شریف میں، مسلم میں، حدیث میں، بہت سی حدیث میں، روایت میں ان کا نام پڑھیں گے۔ اب یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ محض کسی صوفی اور کسی زاہد کی کہی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس نے ذوق میں بات کہی، یہ تابعین اور تبع تابعین کے قرون اولا، قرون ثلاثہ کے دور کے ائمہ حدیث، ثقہ معتمد اماموں میں سے ہیں، جو خود بھی صوفیات ہیں اور اولیات ہیں، اور امام بخاری، مسلم اور صحاح کے روات میں سے، ان کے شیوخ میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں قال سفیان بن عیینہ عند ذکر الصالحین
تنزل الرحمہ، کہ صالحین اور اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ اب جب ہم ان کا کلام پڑھیں گے تو گویا اس محفل پہ اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسی باتیں گھڑ کے کہہ دیں، بعض نے ایسی بات نہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے امت کو دین پہنچا ہے، جن کے ذریعے امت کو جن کے اسناد سے دین کی بات قبول کی گئی ہے، جن کے حوالے سے روایت دین کی ہم تک پہنچی، وہ لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صالحین کے ذکر کے وقت اور اس کی جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کو امام الحافظ ابن الصلاح نے ان کے اس قول کو روایت کیا، بیان کیا۔ امام ابن الصلاح حافظ ابن الصلاح کون ہیں؟ بہت بڑے عظیم محدث ہیں۔ یعنی باتیں ہم اولیاء، صالحین، صوفیاء کی کر رہے ہیں، مگر ریفرنس ان کے لیے محدثین معتمد ثقات کا دیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کچی باتیں ہیں۔ کیا نہیں، باتیں ان کی ہیں جن کے ذریعے علم حدیث پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، جن کے ذریعے اسناد دین کا ہم قبول کرتے۔ تو یہ اصول حدیث کے امام ہیں، اور معرفت و انواع علم الحدیث ان کی کتاب ہے۔ معرفت و انواع علم الحدیث، اس کی 28ویں نو میں، النو الثامن والعشرین، 28ویں نو اس کتاب کی، اس میں حافظ ابن صلاح نے عثمان بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا، اور وہ پھر پوری روایت کے ساتھ لائے ہیں، پوری روایت کے ساتھ۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی عمر اسماعیل بن نجید نے، انہوں نے ابو جعفر احمد بن حمدان نیشاپوری، ائمہ حدیث ہیں، ان سے پوچھا۔ دونوں کہتے ہیں کہ دونوں بندے کانا عبدین صالحین، دو کا ذکر کر کے آگے کہتے ہیں دونوں صالحین میں سے تھے۔ تو کوئی خاص بات ہے جس کے لیے وہ تذکرہ کرتے؟ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس 7 روزہ قیام میں میری ترکیز تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بنیادی اس بات پر ہوگی، زمرہ صالحین میں شامل ہو جائیے اگر دین کو زندہ کرنا ہے۔ تجدید دین، اصلاح احوال امت، احیاء اخلاق و روحانیت، بحالی غلبہ اسلام، یہ کام کرنے ہیں تو صالحین کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک نے پوچھا، انہوں نے بِأَيِّ نِيَّةٍ اکتب الحدیث، وہ محدث تھے نا، حدیث روایت کرتے، حدیث سماع کرتے، لکھتے، جیسے ائمہ حدیث لکھتے تھے، حدیث کو سنا، سماع کیا، لکھا، پھر آگے روایت کیا۔ ایک امام نے دوسرے سے پوچھا کہ میں حدیث لکھتا ہوں، سماع کرتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، تو پوچھا کہ جب حدیث لکھیں تو کس نیت سے لکھا کریں؟ نیت کیا ہو حدیث پاک لکھنے کی؟ فقال، انہوں نے جواب دیا، الستم ترون ان عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا قال فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأس الصالحین، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب صالحین کے امام ہیں، تو ان کے ذکر کے وقت کتنی رحمت نازل ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ حدیث لکھتے ہوئے یہ نیت کر لیا کرو، آپ 10 دن رہیں گے، تعلیم بھی ہوگی، تدریس بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، مگر آپ ان 8 دنوں میں 7 دنوں میں جو نیت کر لیں وہ مجلس اور صحبت کی نیت کر لیں۔ کیا
صحبت کی نیت کر لیں کہ آپ صحبت کے لیے آئے ہیں، مصاحبت کے لیے، مجالست کے لیے آئے ہیں، یہ نیت کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے اس نیت سے لکھا کرو کہ حضور راس الصالحین ہے، رحمت اترتی ہے۔ اور اسی طرح کی بات امام سیوطی نے بھی بیان کی، تدریب الراوی نے، کس کتاب میں؟ تدریب الراوی، تدریب الراوی جو امام سیوطی کی ہے، اس میں بھی بیان کیا۔ اور اس میں کس جگہ پر؟ فی مسائل الامام احمد، امام احمد بن حنبل کے جب مسائل بیان کیے ہیں امام سیوطی نے، امام احمد بن حنبل کے بیان میں، ایک یہ، اور دوسرا فی مسائل الامام احمد لابی داؤد، امام ابو داؤد نے۔ آگے وہ بیان فرماتے ہیں، میں اختصار سے بس تھوڑی ایک دو چیزیں بیان کر دی ہیں پھر آگے چلا گیا۔ یہ تو تھا کہ صالحین کے ذکر اور ان کے تذکرے اور ان کی تعلیمات اور ان کے بیان کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب اکابر کا طریقہ یہ تھا بیٹے کہ جب اکابر صالحین کا ذکر ہوتا، ان کا نام ہی آتا، وہ موجود نہیں ہوتے تھے مجلس میں، ان کا نام اور ان کا ذکر سن کر اکابر ائمہ اور صالحین وہ ان کے نام اور ذکر پر بھی مؤدب ہو جاتے تھے، ان کا نام اور ان کا ذکر بھی ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک ہے بیٹے ان کی مجلس میں ادب کرنا، ایک ہے وہ موجود ہوں مجلس میں ان کا ادب کرنا، ایک ہے ان کا ذکر ادب سے کرنا، ان کا ذکر ادب سے، اور ایک ہے کہ کوئی ذکر کرے مجلس میں ان کا تو سننے والا با ادب ہو جائے، ادب سے سننا۔ تو بیان کرتے ہیں قد کان کبار الائمۃ من السلف اذا ذکر الصالحون فی مجلسہم تأدبوا فی ہیئۃ جلوسہم رعایۃ لمقام الصالحین ولو کانوا غائبین۔ فرماتے ہیں کہ کبار سلف صالحین میں کبار ائمہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب صالحین کا ذکر ان کی مجلس میں ہوتا تو اپنی حیات جلوس، اپنے بیٹھنے کے انداز میں، انداز نشست میں بھی ادب میں آ جاتے، یعنی ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتے تھے، کیا بیٹھنے میں بھی مؤدب ہو جاتے۔ فرمایا ولو کانوا غائبین، بے شک وہ غائب ہی ہوتے، موجود نہ ہوتے، غائبانہ ذکر کے وقت بھی وہ مؤدب ہو جاتے۔ اب اس کے اوپر ایک دلیل دی، واقعہ کوٹ کیا۔ حافظ ذہبی، حافظ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نے آپ کو بتایا کہ بات ہم صالحین کی کریں گے، مگر ایک ایک صالحین کی بات پر جو دلیل ہے وہ محدثین کی، ثقہ محدثین کی دیں گے، تاکہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے اور ان کے کلام پر کلام نہ کر سکے، ان کے کلام پر کلام نہ کر سکے۔ انکار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو محدثین کی بات کرتے ہیں اور وہ اولیاء اور صالحین کی تذکرہ نہیں کرتے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی، اس کے بعد امام ابو زرعہ الرازی، امام ابو زرعہ رازی۔ اب یہ جو حافظ ذہبی نے اور امام ابن حجر نے بیان کیا تہذیب التہذیب میں، لکھا دیا میں نے تہذیب التہذیب۔ اب انہوں نے قول بیان کیا امام ابو زرعہ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں حضرت امام احمد ابن حنبل کی مجلس میں حاضر تھا۔ وذکر عنده ابراہیم ابن طہمان،
اور ان کی مجلس میں کسی نے حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر کیا. امام احمد بن حنبل کی مجلس میں کسی نے حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر کیا. توئے اور 2 آنکھوں والی ہے، طہمان کا ذکر کیا. کہتے ہیں احد العلماء الصلحاء، احد الصالحین، یہ ان علماء میں سے ایک ہیں جو صالحین تھے. اور 163 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 163 163 میں. تو علماء صالحین میں سے تھے. اور اب وہ بیان کرتے ہیں وَكَانَ أَحْمَدْ مُتَّكِئًا مِنْ عِلَّةٍ. امام احمد بن حنبل مریض تھے، اس وقت آپ کو کوئی تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اب بیٹے یہ جو بات سنا رہا ہوں اس سے آپ کو، ہم اس کے بعد منتقل ہو جائیں گے امام غزالی کے کلام کی طرف، مگر یہ جو بات سنا رہا ہوں امام احمد بن حنبل کا عمل، اس کے بعد آپ غور کریں گے ساتھ ہی ساتھ دل میں جاگ کر کہ دین، ایمان، برکت اور خیر ساری ادب تھا، اور ادب ہے اور ادب ہی ہوگا. اب غور کریں گے بیٹے کہ یہ کتنا ایک ادب اندر رہ گیا ہے، کتنا چلا گیا ہے. جس کے اندر ادب نہ رہا اس کو رونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے دین چلا، اس کے ہاتھ سے دین چلا گیا. دین، ایمان اور خیر ساری ادب میں، اور اس ادب کا نمونہ امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ. بیان کرتے ہیں کہ تکلیف تھی، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جب آپ نے حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر سنا، نام سنا، فاستوى جالسا، باوجود تکلیف کے تکیہ چھوڑ دیا اور سیدھا ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. بیٹھے ہیں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دیکھیے ہماری زندگیوں میں کتنی ریلیکسیشن آ گئی، بولیے بیٹے کتنی ہے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور یہ خود کون ہے امام احمد بن حنبل؟ خود اولیاء کبار میں سے، اور ائمہ صالح، ائمہ مجتہدین اور علماء صالحین اور اولیاء کبار میں سے خود. مگر صاحب ظاہر ہے بیٹے یہ مقام اور مرتبہ خود ایسے ادب کے بغیر نہیں ملتا. تو صرف ایک نام سنا صالح کا، حالانکہ وہ مرجعیت میں مخلوق خدا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام مرجعیت کا امام احمد بن حنبل کو ملا وہ تو ان کے پاس نہیں تھا. وہ تو مرجع الانام تھے، امام مجتہد مطلق تھے، امام تھے مجتہد مطلق تھے. اور آج تک دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے، امت. اپنا درجہ یہ ہے، مگر خالی ذکر سن کے اٹھ کے سیدھا بیٹھ گئے. تو جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو فوراً کہا وقال، ساتھ ہی فرمانے لگے لا ينبغي ان يذكر الصالحون فنتقى. فرمایا کہ یہ فیتقوا، لا ينبغي ان يذكر الصالحون فیتقوا، 2 طریق پر آئے ہیں لفظ. فرمایا بیٹھنے کے ساتھ ہی کہ یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر ہو اور کوئی تکیہ لگا کے بیٹھا رہے، ٹیک لگا کے بیٹھے. کسی لحاظ سے مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر ہو اور بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے سنے. اور اسی واقعہ کو ابو الوفا بن عقیل نے روایت کیا ہے الفنون میں. اسی واقعہ کو شیخ ابو الوفا بن عقیل نے الفنون میں روایت کیا ہے. انہو کان مستندن، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. فازال ظہرہ وقال لا ينبغي ان يجري ذکر الصالحین ونحن مستندون. فرماتے ہیں کہ بس ذکر ہوا ابراہیم بن طہمان کا، سیدھا کھڑے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے
پشت سیدھی کر کے فرمانے لگے کہ ہرگز مناسب نہیں کہ صالحین کا ذکر چل رہا ہو اور ہم تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. چنانچہ آگے انہوں نے بیان کیا مجالست الصالحین، صالحین کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا، صالحین کی مجلس میں ان کے ساتھ مجالست ہم نشینی کرنا، اور سماع و حدیثہم یا ان کی باتوں کو سننا، بس ان کی باتوں کو، ان کے کلام کو سننا. بولیے بیٹے، ان کے کلام کو سننا، اور سماع الحدیث عنہم یا ان سے حدیث کو سننا، او قراءت مناقبہم و فضائلہم یا ان کے مناقب اور فضائل کو کتابوں میں پڑھنا، ان کے تذکرے کو، مناقب کو، فضائل کو پڑھنا. فرمایا یہ سب کچھ مما تطمئن بہ القلوب، یہ سب کچھ وہ عمل ہیں جن سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. وتنشرح بہ الصدور، اور سینوں کو انشراح نصیب ہوتا ہے، شرح صدر نصیب ہوتا ہے، گھٹن دور ہوتی ہے، بندش دور ہوتی ہے، گرہیں کھلتی ہیں. وتصلح بہ الاخلاق والاعمال، اور اس سے اخلاق اور اعمال سنورتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے. اور یہ جو بیان کیا اہل اللہ کا، صالحین کا، اولیاء کا، اللہ والوں کا ذکر، تذکرہ، کہ ان سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اخلاق اور اعمال سنورتے ہیں، خواہ ان کی مجلس میں بیٹھیں، خواہ ان کی باتیں سنیں، خواہ ان سے حدیث اور دین کا سماع کریں اور سیکھیں اور حاصل کریں، خواہ ان کے مناقب، فضائل اور ان کے حالات زندگی پڑھیں اور بیان کریں اور سنیں. فرمایا اس سے اطمینان قلب ہوتا ہے. اور الحافظ القرشی اپنی کتاب الجواہر المدیہ میں، الجواہر المدیہ میں بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین کی ایک جماعت نے، سلف صالحین کی یعنی ائمہ اسلاف میں سے ایک جماعت، یعنی ایک دو نہیں، ایک پوری کثیر تعداد پر مشتمل سلف صالحین کے طبقے نے یہ جو بات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت داخل کی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ان کی مجلس میں بیٹھنا اللہ کا ذکر ہے، ان کی باتیں سننا یہ ذکر اللہ ہے، ان سے سماع کرنا، ان سے اخذ حدیث کرنا، ان سے دین سیکھنا، ان کی قرات کرنا، ان کے حالات کو پڑھنا، سننا، بیان کرنا، یہ سب کچھ الا بذکر اللہ کے تحت داخل ہے. کتابیں اللہ کے ذکر کے تابع ہے، یہ اسی کے انوار ہیں، ادھر یہ انہی کی فروع میں سے ہے، اس لیے تطمئن القلوب کا فیض نصیب ہوتا ہے. برکت کے لیے آپ کو اس کی قرات کی اور آپ کو سنایا، آپ نے، میں نے قرات کی آپ پر اور آپ نے سماع کیا. اور اب اس کے بعد تھوڑا سا سبق افتتاح کے لیے امام غزالی سے حاصل کرتے ہیں. بس امام غزالی نے جو مقدمہ لکھا ہے بس اسی کا تھوڑا سا حصہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، باقی اس کو انشاءاللہ بعد ازاں سبق کے طور پہ پڑھیں گے. اس کا تھوڑا سا حصہ ابتدائیہ، اس کا مقدمے کا بھی صرف ابتدائیہ پڑھتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں الحمدللہ حق حمدہ، آپ پڑھ لیں میرے ساتھ تاکہ سماع کے ساتھ آپ کی قرات بھی ہو جائے. امام غزالی کی کتاب بدایت الہدایہ کی. انتم تسمعون منی وانتم تقرؤون علی وانا اقرؤ علیکم، انتم تقرؤون علی وانا اقرؤ لکم وانتم تسمعون منی. الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد رسولہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ من بعدہ. اما بعد فاعلم ایہا الحریص الحریص المقبل
علی اقتباس العلم. امام غزالی فرماتے ہیں کہ غور سے سن لے اور جان لے، اے علم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے، اقتباس علم میں جو حریص ہے اور تیزی سے آگے بڑھ کے قبول کرنے والا ہے، جس کے اندر شوق ہے، آگے بڑھ رہا ہے اقتباس علم میں. اور المظہر من نفسہ، صدق الرغبت، اور اس کے نفس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے اس کے نفس سے، عمل سے، زندگی سے. کیا؟ صدق الرغبہ، کہ اس کے اندر رغبت اور شوق کی سچائی ہے، رغبت اور شوق کی. وفرط التعطش الیہ، تعطش پیاس، اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے اسے کہ علم حاصل کرے، تو شدت کی پیاس بھی ظاہر ہو رہی ہے، اس کے ذات سے ظاہر ہو رہی ہے، اور رغبت میں، طلب میں سچائی اور صدق بھی ظاہر ہو رہی ہے. اب ایسے شخص کو وہ خطاب کرتے ہیں، اور جس شخص کے اندر طلب نہیں یا طلب ہے اور سچائی نہیں، اس کو خطاب ہی نہیں کرتے. وہ امام غزالی فرماتے ہیں میرا مخاطب نہیں ہے، چونکہ وہ طالب نہیں ہے. پہلی شرط کیا فرمائی؟ کہ وہ حریص ہو. خطاب کس کو کیا؟ یعنی وہ بات سنانا بھی اس کو چاہتے ہیں جس کے اندر یہ شرائط ہوں، دوسرے کو سنانا ہی نہیں چاہتے. دوسرے کو کوئی دوسرا ہوگا تو اس سے اور بات کریں گے، اس سے اور بات کریں گے، بہت سی باتیں ہیں کہنے کی، اس سے کوئی اور بات کہیں گے. مگر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹے جو بات آگے کرنے والا ہوں، یہ صرف اس کو سنانا چاہتا ہوں جو حریص ہے. یعنی سب سے پہلے اس کے اندر طلب ہے. کیا؟ جس کے اندر طلب نہیں، فرماتے ہیں اس کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے سناتا نہیں. لہذا آپ آج پہلی نشست میں اپنے اندر طلب پیدا کر لیں. کیا بیٹے؟ طلب پیدا کر لیں. پھر اس طلب میں بیٹے صدق رغبت، اس طلب میں پھر طلب میں رغبت آ گئی نا، تو اس میں پھر سچائی پیدا کریں. جھوٹی رغبت اور جھوٹی طلب نہیں، ایسا جھوٹا اظہار نہیں ہے کہ بس ہم طالب ہیں سب. فرمایا کہ جو جھوٹا اظہار کرے گا اس کو بھی نہیں سنانا چاہتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پوری کتاب بھی سنا دوں تو اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دروازہ پہلے سے بند ہے، اس کا دروازہ بند ہے، چونکہ اس کی رغبت اور طلب صادق نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اس کو نہیں سناتا، چونکہ سنانے سے اس کا دروازہ کھلے گا نہیں. اس کی طلب اور رغبت صادق ہو، اور فرط تعطش ہو، پیاسا ہو. کیا ہو؟ پیاسا ہو. ایک ہے طلب و رغبت ہو، پھر طلب و رغبت میں دوسری شرط نمبر 1 لکھے نا، طلب و رغبت ہو. یہ بیٹے شرائط ہیں سما کے، یعنی نصیحت کو سننے کے اور اخذ فیض کے اور سما کے، اقتباس اور استماع کے. شرائط کیا ہیں؟ اقتباس اور استماع کے. دیکھیں نا، آپ نے امام غزالی نہیں فرمایا ایھا الطالب، ایھا المتعلم، ایھا الابن، ایھا الولد، نہیں کہا. کیا نہیں کہا. آگے چلتے تو پہلے شرط لگائی کہ طالب ہو، پھر شرط لگائی کہ صادق ہو. کیا؟ صادق ہو. تیسری شرط لگائی متعطش ہو، خوب پیاسا ہو، فرط تعطش ہو، فرط تعطش، عطشان ہو. کیا؟ عطشان، سخت پیاس ہو. 3 شرطیں آ گئیں.
اور سخت پیاس کے بعد پھر چوتھی شرط فرمایا حریص ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیاسا بھی ہوتا ہے اور پیاس بھی سخت ہوتی ہے مگر جھجک ہوتی ہے, حریص نہیں ہوتا. کیا؟ بس بیٹھے رہتا ہے. فرمایا اگر پیاس بھی ہے اور بیٹھا رہنے والا ہے تو فرمایا اس کو بھی نہیں سناتا, اس کو سناتا ہوں جو حریص و مستعد ہے, جو حریص و مستعد ہے. مستعد آگے آ رہا ہے, الحریص چوتھی شرط, اور پھر فرمایا المقبل, بڑھ کے لینے والا ہو, آگے بڑھ کے لینے والا, مستعد ہو, المقبل ہو, مستعد ہو, سائی ہو, السائی کوشش کرنے والا ہو, السائی المجتہد کوشش کرنے والا, جہد کرنے والا, تگ و دو کرنے والا, المقبل آگے بڑھ کے لینے والا. اس کے اندر یہ خوبیاں کتنی بتائیں؟ 5 بن گئی. 5 خوبیاں بتائیں. کون کون سی؟ طالب و راغب, دوسرا صادق, تیسرا متعطش یعنی فرط عطش, 3, چوتھی حریص, 5ویں مقبل, لفظ امام غزالی کے لکھ لینا, مقبل. فرمایا اگر 5 شرائط, فرمایا کہ بیٹے اپنے من میں غور کر لے اور دیکھ لے, اگر 5 شرائط تجھ میں ہیں تو میرا مخاطب ہے. پھر تجھے خطاب کرتا ہوں کہ کم سے کم تو سننے کا اہل ہے, آگے تیرا نصیب, آگے تیرا نصیب. نصیب قبول کے ساتھ ہے کہ تو اس نصیحت کو کتنا قبول کرتا ہے اور کتنا نہیں کرتا, اس حساب سے تو لے جائے گا. مگر کم سے کم ان 5 شرائط کو پورا کرنے والا ہو تو کم سے کم تو سما کے لائق ہے, سننے کے لائق ہے, بات تجھے سنائی جا سکتی. اس لیے فرماتے اب تجھے سناتا ہوں. بس یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اسی ایک جملے پر. آگے پھر 2 مقصدوں کا موازنہ آ رہا ہے. اب یہ جو تو آیا ہے طلب علم میں رغبت لے کر, پیاس لے کر, حریص بن کر, مقبل بن کر, تیرا مقصد کیا ہے؟ کیا تیرے آنے کا مقصد اور غرض اور نیت کیا ہے؟ بس اس کو آگے بات کو شروع کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالی آگے اگلے درس میں بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.